بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں افراد کی تربیت پہ اور کردار کی تربیت پہ، اسلام کیا کہتا ہے اس میں ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے اللہ۔ سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتی شکیل احمد نے، جو تکافل پہ اور حلال فوڈ پہ ان کا کام ہے اور ٹیچنگ بھی کرتے ہیں مختلف اداروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال مفتی صاحب؟ اللہ کا ٹھیک احسان، ہے۔ آپ خیریت سے؟ پروفیسر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ساتھ جہنم سے بچانا ہے، یہ مقصد ہے۔ معاشرے کی اکائی تو گھر ہے، تو یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اسلام اس کا کیسے اہتمام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آپ نے قرآن آیت کا حوالہ دیا ہے تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ اس کی جو پہلی اکائی ہے وہ گھر ہے، اور گھر سے ہی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اس آیت کی روشنی میں بھی اور مزید جو بھی قرآن کریم نے بتایا ہے اس کی حوالے سے بھی، خاص طور پہ سورہ لقمان میں کہ لقمان کس طرح اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے ہیں، کیسے اس کو بتا رہے ہیں، وہ ایک نمونہ، قرآنی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز وہ ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بڑوں کی، بچوں کی، خواتین کی اور معاشرے کے ہر فرد کی تربیت کی ہے، اور اسی تربیت کے نتیجے میں ہی وہ مدینہ کا بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، اور اس میں آپ کو ہر طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ تو یہی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بچوں کا، تو بچوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک تو وہ دینی تربیت ہے، دوسری وہ جسمانی تربیت ہے، پھر ان کی نفسیاتی تربیت ہے، سب کا آپ نے زور دیا ہے۔ دینی تربیت کے حوالے سے جو حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال تک ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھے تو پھر اس طرح سختی کرو اس کے ساتھ۔ تو یہاں تم دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 سال کا عرصہ دیا ہے جی، تاکہ بچے کی دینی تربیت کی جائے، بچے کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا جائے۔ مسلسل کہتے رہنا ہے اس کو، یہ نہیں کہ جی ہاں، اپنے آپ 10 سال کا ہوگا تو شروع ہو جائے گا۔ نہیں، ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھ لے گا، پڑھ لے گا، مشکل ابھی ہو تو جاتی ہے۔ کہ اسکول کے لیے تو اٹھا لیں گے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ تو پھر ویژن کا فرق ہے۔ یہیں سے تو معاملہ خراب ہو گیا کہ جب آپ نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو جیسے کہ کسی اللہ کے بندے نے یہی پوچھا کہ کسی سے کہ بچے نہیں اٹھتے، تو انہوں نے یہی پوچھا کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ بچوں کو جلنے دو گی؟ کہا نہیں، میں اٹھاؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، گھسیٹوں گی، باہر نکالوں گی، بالکل، تو اسی طرح تو بچاؤں گی۔ تو پھر اللہ کی آگ سے ہی بچاؤ ان کو۔ تو پہلے سے تیار پڑی ہے۔ جی ہاں، تو اسی لیے پھر وہ یہاں سے پھر بچے کی تربیت کہ بچے کے ذہن میں جب ہم یہ بٹھا دیں گے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو بات بنے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، وہاں اللہ سے محبت کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ڈرانے کی نہیں ہے، ابھی محبت کی کا راستہ ہے، ماشاءاللہ، محبت کے ذریعے سے بچوں کو ڈراوا کم، جی ہاں، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ جی ابھی کو ڈراوے کے ذریعے نہیں، ان بیچاروں کو دوزخ سے ڈراتے رہو تو کیسے وہ کریں؟ کیسے بولے، اسی لیے بہت عمدہ پوائنٹ۔ جی ہاں، تو اسی لیے پھر محبت کے ذریعے سے، تو اسی لیے آپ نے یہی فرمایا کہ یہ 3 سال ہیں تمہارے پاس، 7 سے لے کے 10 تک تم نے اس کو تربیت دینی ہے، نماز کی، نماز سکھانی ہے۔ باپ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو، لڑکوں کو مسجد لے کے جائے، مسجد میں ساتھ کھڑا کرے، بتائے ان کو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ بچیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرے، اپنے ساتھ ان کو تربیت دے، نماز سکھائے کہ وہ نماز کا اہتمام کس طرح ہوتا ہے۔ سب وہ جب دیکھتے ہیں بچے تو بچے خود بخود اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں اور پوری طرح اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کو راسخ کر لیتے ہیں یا پوری طرح اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر وہ تربیت کا پہلا، اور اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہی کہا کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی اچھی بیویاں تلاش کرو، سبحان اللہ۔
یہ بات وہاں سے شروع ہوتی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہے. اس میں غفلت جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ. بہت نقصان دہ ہے کہ اسی لیے کہ اب آپ اگر دین پسند ہیں تو اپنے لیے پھر دین والی ہی پسند کیجیے. جیسے کہ رسول اللہ کا حکم ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والی کو پسند کرو. اسی میں بہتری ہے. جی ہاں، اسی طرح مرد کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ دین اور اخلاق دیکھو. اللہ. اب جب کہ یہی مسئلہ جو یہیں سے خراب ہو جاتا ہے جب آپ اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اس کی بیلنس دیکھتے ہیں، اس کی سیلری دیکھتے ہیں، اس کو اگر وہ باہر کہیں رہتا ہے تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. دین اور اخلاق کا تو نام ہی نہیں. پھر وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جی ہاں، تو پھر یہ عقائی خراب ہو گئی. یہیں سے اکائی خراب ہو گئی. تو لہذا پھر ایک پورا ایک اجتماعی نظم ہے کہ اس کی صورت میں ہی یہ تربیت کا نظام قائم ہوگا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جب آگے بچے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ بھی وہ جو اس طرح کی محنت کریں گے، اس لیے کہ ان کو نہ ہم ریموٹ پہ چھوڑ سکتے ہیں نہ موبائل پہ چھوڑ سکتے اب ہیں. تو اسی پہ آ گئے نا. تو یہی تباہی کا تو سارا پیش خیمہ ہے، بلکہ تباہی ہو چکی ہے کہ جب ہم نے یہی سمجھا ہے کہ اسی کے ذریعے ہی سے بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں مسائل. یعنی افراد کی تربیت سب سے پہلے، معاشرے کا پہلی نمبر خود بخود بعد میں آ جاتا ہے. جی ہاں بالکل. بہت زبردست بات ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا. مفتی صاحب تکافل پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کا یہ ایکسپرٹیز ہے اور معاشرے کا تکافل سے بڑا گہرا تعلق ہے. کفالت جو کرنی ہے وہ کفالہ زکریا، حضرت مریم کو بھی کفالت کی حضرت زکریا نے. تو یہ تکافل کا اور یہ حلال فوڈ کا اور حلال حرام کا جو فرق اللہ نے کیا، اس کا معاشرے میں کیا کردار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے تقریباً زندگی کے 10 سال 2 لفظوں میں نمٹا دیے ہیں. ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے کرتے آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہی ہو جاتا ہے. تو میرا ایم فل جو تھا وہ تکافل پہ تھا اور میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ حلال فوڈ پہ ہے. تو تکافل جو ہے یہ حقیقت میں یہ جو کنونشنل ہماری چل رہی ہے آج کل، انشورنس چل رہی ہے، جس کا اسلامی متبادل ہے. اچھا، انشورنس کا یہ متبادل اسلامی متبادل ہے. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنونشنل بینکنگ کی جگہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جی کافی. تو اصل میں یہ ایک کوشش ہے کہ اس معاشرے کے اندر حلال کو ترویج دی جائے اور اپنے گھر سے لے کر اپنے معاشرے تک اور اپنے معاشرے سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک اسلام پسند جو لوگ ہیں جو حلال کھانا چاہتے ہیں یا حلال کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے کے اندر بڑی جو رکاوٹ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اگر مثال کے طور پہ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آسان طریقہ یہی کہ آپ اپنی مطلب ہے کہ تکافل کرا لیں، انشورنس کرا لیں. ظاہر ہے یہ پاکستان کے اندر بھی، باہر کے ممالک کے اندر بھی ایک باہر تو کئی جگہ پہ یہ ضروری ہے، ضروری ہو چکی ہے. وہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، مطلب بھاگ نہیں کرنا سکتے. پڑے گا. تو جو آدمی اس حرام سے بچنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر جو ہے جوا بھی ہے، قمار بھی ہے، سٹا بھی ہے، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ حلال کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جائز اسلامی متبادل ہونا چاہیے. تو تکافل حقیقت میں یہ جو سودی اور قمار اور سٹے پہ یہ جو مشتمل انشورنس ہے اس کا اسلامی متبادل ہے. میرا عرض یہ ہے کہ اس میں معاشرے پہ حلال کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیے. جی یہ پھر حرام جو ہے اس سے بچنا کیوں عرض کر رہا ہوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کی جو ہے ایک بنیادی جو ضرورت ہے وہ غذا ہے. حلال غذا جو ہے یہ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلائے گا، لیکن مطلب ہے کہ جب حرام غذا اس کے اندر جائے گی تو نیک اعمال کرنے ممکن نہیں ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء سے یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء سے یہ کہا جائے، نبیوں کو حکم ہے جو پہلے پاکیزہ لوگ ہیں. جی مقدس اور حلال کھاؤ، مقدس ترین ہستیاں ہیں اس دنیا کی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ جو ہے وہ حلال کھائیں اور نیک اعمال کریں. اس کے تحت مفسرین نے بھی لکھا ہے اور ویسے بھی اس مطلب ہے کہ آیت کے سیاق سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیک اعمال کا حلال سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر حلال آدمی کھائے گا تو اس کی جو مطلب ہے کہ ذہن، اس کا دماغ، اس کا پورا بدن جو ہے، باڈی آپ کی کیا ہے، واٹ یو ایٹ. ٹھیک ہے، کسی پوچھا گیا کہ باڈی کیا، اس نے کہا جو آپ کھاتے ہیں یہی آپ کی باڈی. کھایا جا رہا ہے کئی جگہوں پہ بالکل اوپنلی ہر چیز، تو اس کا پھر اثر ہے نا دماغ پہ. بالکل ایسی ہے جی. حلال اگر ہم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حلال سے ہماری مطلب ہے کہ ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے، ہمارے بدن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، ہماری فکر کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. تو حلال کھائیں گے
تو اس کی وجہ سے ہمارا مطلب ہے کہ نیک عمل کرنے کا طرف رجحان ہوگا، طبیعت جائے گی۔ اگر حرام کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری طبیعت نیک کاموں کی طرف نہیں جائے گی۔ تو یہ جو حلال غذا والے یہ مختلف ملکوں نے سٹینڈرز بنائے ہیں، جی حلال معیارات بنائے ہیں، معاییر بنائے ہیں کہ کن سٹینڈرز پہ معاییر کو سامنے رکھ کر ہم پرکھیں کہ یہ ہماری جو غذا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں 50 سال پہلے تو ہماری غذا جو تھی وہ مکمل حلال ہی تھی، اس لیے کہ ہر آدمی کو پتہ تھا کہ میرے گھر کا دودھ ہے، میرے گھر کی گندم ہے، میرے گھر کی کپاس ہے، تو یہ کھانا پینا یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ کا ہوتا تھا، انسان خود دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میں حلال کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے یہ گلوبل ویلج والا سسٹم شروع ہے کہ پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سٹور ہیں، تو اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں جی وہ فروزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں آدمی مطلب ہے کہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس کے لیے پھر معاییر بنائے گئے کہ ان معاییر کو سامنے رکھ کر سٹینڈرز کو رکھ کر چیک کیا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پھر ای نمبر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا کہ اگر مطلب پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر خاص طور پہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے لازماً، لیکن یہ وہ سچا لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یہ بات تو آپ مانیں نا کہ جو بالکل بناتے ہیں سچا وہ لکھتے ہیں۔ اس کے اندر مطلب ہے کہ پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر مثال کے تو سب سے زیادہ جو عام چیز ہے وہ 120 جو ای نمبر ہے وہ ہے، وہ غلط ہے۔ جو ایک کیڑا ہے کوچنیل، اس سے وہ مطلب ایک سرخ رنگ جو بنایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، ہم نے لوگوں پر جو ہے وہ خبائث کو حرام کیا، خبیث چیزیں ہیں۔ تو یہ کیڑے مکوڑے یہ نہیں ہیں، یہ سارے اسی کے اندر بدن کے لیے مضر، بدن کے لیے مضر بھی آتے ہیں، وہ خباثت مطلب ہے کہ مضر بھی گویا کہ اس کے ایک جزئی بن جاتا ہے۔ تو وہ سارا جو آج رنگوں میں وہی استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اس میں زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بیکری کی چیزیں، ان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہماری کاسمیٹکس کی جو چیزیں ہیں، یہ سرخی والا جو بنتی ہے سرخ رنگ والی، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی سرخی بھی مل جاتی ہے پھر یہ بتائیں آپ؟ وہ تو آپ دیکھیں نا کہ 120 اگر نہیں لکھا ہوا تو وہ بغیر تو گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یوز ہوتی ہے۔ آپ جو تھوڑا سا گہرائی میں چلے گئے تو بات تو یہ ہے گھر کے نظام نہیں چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی جو متبادل چیزیں بھی آج کل کے جو فقہاء ہیں خاص طور پہ جو حلال پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے متبادل بھی بتائے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک اہم چیز 120 والی تھی، اور دوسری چیز جس کی طرف میں مطلب اشارہ کرنا چاہوں گا وہ گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، قرآن حکیم کے آیات ہیں، حدیث مبارکہ اس پہ یہ جو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو وہ انسان کی عقل کے لیے یا انسان کے بدن کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹینڈرز بنائے گئے ہیں کچھ شرعی سٹینڈرز ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آج کل کے موجودہ حالات کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں۔ شرعی معاییر کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ نجس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو گندی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حرام کیا گیا ہے، جو خبیث چیزیں ان کو حرام کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو مضر ہیں انسان کے بدن کے لیے جو چیزیں مضر ہیں نقصان دہ، اس کی کافی تفصیل ہے میرے پورے مقالے کے اندر الحمدللہ یہ پورا ایک معیار ہے۔ پھر اسی طرح جو انسان کی عقل کے لیے مضر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جیسے اسکار، انٹاکسیکیشن، جتنی بھی ساری چیزیں ان کو اس لیے حرام کیا گیا کہ انسان کی عقل کے لیے، تو جو چیزیں انسان کی بدن کے لیے عقل کے لیے نقصان دہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ اب یہ گوشت ہے تو گوشت کے اندر میں نے عرض کیا کہ اصل حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلا یہ کہ جانور ذات خود حلال ہو، یعنی حلال اور مذبوح یہ دو لفظ، جی حلال اور مذبوح یہ دو گویا کہ یہ ایک لفظ ہے جانور کے حلال ہونے کے لیے ہے کہ ایک تو حلال ہو جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اسی طرح نمبر 2 اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا ہو، پھر اسی طرح اس کی رگیں کٹی ہوئی ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں سے نکلا ہو اچھے طریقے سے۔ اگر اس سے خون نہیں نکل رہا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر خون آ جاتا ہے تو ان سے بالکل۔ یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کہ حلال حرام کا معاشرے پہ امپیکٹ کتنا پڑتا ہے۔ بریک کے بعد ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے جو معاشرہ ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اس میں آگے بھی چیزیں ہیں، گھر میں بھی حرام حلال کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں آپ سے بات ہو رہی ہے حلال حرام اور اس میں تربیت اسلامی کا کیا اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ معاشرے کی اکائی تو گھر ہے نا، اب گھر میں ہر چیز آ رہی ہے، اگر اس کا کنٹرول نہ رکھا جائے، کوئی اس کے اوپر چیک نہ رکھا جائے تو پھر معاشرہ کیسا بنے گا؟ جی ہاں بالکل، اس میں معاشرے پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ آزادی چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ زبان کی آزادی ہو، اظہار کی آزادی ہو،
کھانے پینے کی آزادی ہو، سب اس کے لیے اسلام نے ہمیں کچھ نہ کچھ قید و بند دیے ہیں۔ یعنی الٹیمیٹ آزادی نہیں ہے کہ بالکل ہی بس جی ہاں، بالکل مادر پدر آزادی نہیں ہے، یہ اسلام نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے کہ اب کھانے پینے کی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو وہی ہے نا کہ جیسے یہ کہا کہ کلو جسم بنی علی حرام او نشأ علی حرام فالنار اولی بہ نعم او کما قال۔ اللہ اکبر، یعنی جو حرام کھا کے پلا ہاں تو وہ پھر جہنم اس کے جہنم اس کے لیے۔ نہیں تو بچے کا تو قصور نہیں نا، اس نے یہ حرام بچے کی بات تو نہیں ہو رہی یہاں پہ اصل چیز تو ماں باپ ہے نا، جی جی وہ کھلا رہے ہیں نا بچے کو۔ ایک یہی تو ہے، پہلے اس پوائنٹ کو دیکھ لیجئے کھانے پینے میں، کہ ماں باپ کو یہ پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ کون چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں تو وہ ہم بچے کو کھلائیں، کون سی چیزیں جو حرام ہیں جس سے اس کو بچائیں، ان چیزوں کا ادراک۔ دوسری بات اسی طرح پھر یہ ہے کہ حرام و حلال میں ہی کہ کیا چیز بچے کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے دینی ہے اور کون سی چیزوں سے اس کو بچانا ہے۔ بہت اہم۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ ہم ذرا بچہ بھی رو رہا ہو تو اس کو فوراً موبائل اچھا پکڑا وہ دیا۔ چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی شارٹس یوں دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو کہنا کوئی مووی دیکھ لو غصہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی یہی بات ہے کہ جب ہم نے اس کو عادت ڈال دی اس چیز کی تو وہ یہی دیکھے گا، اور اسی کے مطابق ہی آپ نے اس کو اس کا ایک طرح سے نشہ دے دیا اس کو، یہ نشہ ہے وہ کہ یہ موبائل کا اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا، ایڈکشن ہو گئی۔ ایڈکشن ہو گئی۔ تو یہ ہے۔ اور پھر تیسری بات یہی ہے کہ پھر جو لباس ہے، جو ماحول ہے، وہ چیزیں جو اب ہم نے سارا جو غیر مسلم ماحول ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ اپنے گھر میں نافذ کر لیا ہے، یہی سمجھتے ہوئے کہ وہ بہت ترقی کی بات ہے، ماڈرن لوگ ہیں، تو لہذا ہم جب تک کہ وہ نہ کریں اس وقت تک ہم معاشرے میں رہ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو غلط رخ پہ لے جاتی ہیں۔ جب تعلیم کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا اور تعلیم کو بالکل ہی اسلام سے دور کر دیا، تو اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ جو اسلامی مفاہیم ہیں، مبادئ ہیں، اصول ہیں، اس سے ہم بالکل ہی بے بہرا ہیں۔ اب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے اس معاملے میں، کہ یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی اسلام ہے۔ نہیں، اسلام تو پورا معاشرہ ہے، پوری زندگی ہے۔ اس کے اندر ہم نے جب تک کہ اسلام کے بارے میں نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے جیسے کہ معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ بالکل سر، ایک واقعہ ہے افراد کی تربیت پہ کہ چھوٹے سے بچے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، جی ہاں، سنا ہے کہ کھجور کہیں سے پکڑ کے کھانے لگے تھے، گلے میں ڈال لی تو نبی علیہ السلام نے وہ نکال دی، یہ کیا بات؟ جی ہاں، یہی ہے، وہی حلال حرام کی بات کہہ لیجئے کہ آپ نے وہ کھجور ان سے لے لی اور ان سے یہی کہا کہ دیکھو ہم لوگ حرام نہیں کھا سکتے، ہو سکتا ہے صدقے کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، صدقے کی ہو، تو اہل نبی علیہ السلام کے گھرانے پہ تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے، نہ صدقہ تو نہ وہ زکوٰۃ۔ بچے کے منہ سے نکال لی انہوں نے، جی یہ ہاں، کوئی سختی تو نہیں تھی؟ یہ سختی لوگ نہیں کہتے ہیں یہ سختی ہے جی، وہ تو جو مرضی کہہ لیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بچے کو بتانا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں ایک نقش ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے صدقے ہم نہیں کھا سکتے، اہل بیت یہ نہیں کھا سکتے، چھوٹی عمر سے بتا دیا اس کو، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ آپ نے شروع ہی سے ہر ایک کو وہ حلال و حرام کے تمام طریقے بتا دیے، اور یہاں پہ جو مثال دی آپ نے وہ بچے کی ہے کہ بچے کی تربیت اس پر ہو گئی۔ اب بچہ ایک کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو بھی روکا اور یہی کہا کہ یا غلام سم اللہ، اللہ اکبر، تربیت دیکھیں۔ جی ہاں، کل بیمینک کل مما یلیک، 3 باتیں آپ نے کہہ دی کہ نام لو اللہ کا، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بس 3 بات۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سیم واقعہ ہوا، انہوں نے کہا جی زکوٰۃ پہ مجھے والی بنا دیں، تو آپ نے ان کو بھی رہنمائی کی، اس سے بھی افضل چیز ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل آپ جمع نہ کریں، یا اس طرح سے واقعہ ہے کچھ؟ یعنی وہ تو ایک عمومی چیز ہے نا، کہ عمومی چیز ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا، جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ آئے اچھا، اور انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دیں، انہوں نے کرا دی، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کہیں پہ کوئی منصب دیں، کوئی عہدہ دیں، کوئی چیز دیں۔ انہوں نے جنرل بات کی کہ شاید یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، تو یہ آپ دے دیں گے، تو آپ نے اس کا اصول بتا دیا، انا لا نولی احدا طلبہ اور ولا احدا سألہ، کہ جو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، تو عہدے کے لیے طلب کرنا اور کوشش کرنا یہ اسی کی نااہلیت کی دلیل ہے، تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں۔
جو مانگتا ہے اس کو نہیں دیں گے. یعنی یہ افراد کی تربیت ہو رہی ہے. افراد کی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں پہلے اہل بنو تو ہم خود دیں گے. لیکن تو آپ نے اہلیت پہ تلاش کی ہے. خلفائے راشدین کا دیکھ لیجئے کہ کتنی اہلیت تھی ان کی, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بناؤ. ہاں وہ نہیں چاہتے تھے اس پہ, وہ یعنی پریشان ہوتے تھے, روتے تھے اس پہ کہ کہاں دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاہ و جلال تھا ان وہ کا. کتنی سلطنت تھی. جی ہاں, نہیں اس کا جو اثر دیکھیے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے لوگوں نے کہا بھی کہ جو بڑے سخت ہیں, مارتے ہی رہیں گے ہر ایک کو, لیکن اللہ نے کیسا ان کو کیا کہ وہ بالکل ہی بدل گئے. سبحان اللہ. کہاں وہ تبدیلی آ گئی, احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری آ گئی. اس طرح سے افراد کی اور کردار کی تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب, تو تکافل میں تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیں کہ معاشرے میں ہم چلے اداروں کو چھوڑیں, کیا پرسنلی افراد تکافل کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ جی, تکافل کے حوالے سے صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیں. لوگ اکثر یہ مسئلہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم تکافل کرائیں یا نہ کرائیں. اس میں صرف یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کا شریعہ بورڈ ہے, تو باقاعدہ اگر اس تکافل کو ان کا شریعہ بورڈ ہے اور اس کے اندر مستند مفتیان کرام علماء کرام ہیں اور وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, اور اس کی جتنی ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں یا جتنے اس کے معاملات ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کے دستخط سے باقاعدہ وہ جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد, کوئی بھی معاملہ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کی نگرانی بھی مسلسل کرتے ہیں یا نہیں. تو اگر ان کا شریعہ بورڈ مستند ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کی نگرانی میں سارا کام ہوتا ہے, جتنے مطلب معاملات وغیرہ وہ کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ساتھ کرتے ہیں, آخر تک وہ کرتے ہیں. پھر سال کے آخر میں جس طرح ان کا مطلب ہے کہ فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, پھر شیعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کے اندر کہتے ہیں یہ چیزیں چونکہ چیز ٹھیک نہیں تھیں تو اس لیے مطلب ہے کہ یہ صدقہ کر دیا جائے, یہ صحیح. تو اگر اس طرح ہے تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر مطلب ہے کہ تکافل جو ہے وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ شروع کر لیا, لیکن اس کے اندر جو اس کی نگرانی کرنے والے ہیں وہ خود ہی مستند نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو خود ہی اس کا پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ تکافل کرا لیں. جب میں نے ان سے سوالات پوچھے تو وہ جواب نہیں دے سکے. اچھا, وہ کمپنی والوں کو نہیں پتا. مطلب ہے کہ یہ تو تکافل جو ہے یہ تو ایک متبادل شرعی متبادل ہے, اور شرعی متبادل کو کسی کو سمجھانا, پھر حضرت ڈاکٹر صاحب سے جئی ہاتھ میں کو, یہ ہر آدمی کے پاس کا کام. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ادارے ہی کر سکتے ہیں, افراد نہیں کر سکتے؟ نہیں, دو چیزیں حضرت ہوتی ہیں, ایک اداراتی تکافل ہوتا ہے اور ایک معاشرتی تکافل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ معاشرتی جو تکافل ہے یہ اب سے نہیں چلتا آ رہا, یہ تو قدیم سے چلتا آ رہا ہے. کیونکہ میں نے تکافل پہ جب لکھا تھا تو میں نے دیکھا تھا سب سے پہلے کدھر سے چلتا آ رہا ہے. جو سب سے پہلے مجھے دستاویز ملی تھی وہ حموربی کی ملی تھی. حموربی وہ جو لا ہے, قانون جو ہے, بالکل, اور اس پہ بڑا اس کو فخر تھا, اور اس نے مطلب ہے کہ یہ 1901 کے اندر اس کی لاٹیں جو ہے غالباً ایران سے وہ ملی ہیں, پھر اس کو صاف کیا. تو وہ کتاب پوری میرے پر حموربی کا قانون میرے پاس ہے. اس کے اندر بھی یہ لکھا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی فرد پہ کوئی ہرجانہ آ جاتا ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو اس کے ساتھ والے اس کا تعاون کریں گے. یہ تو زکوٰۃ کے مصارف میں بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس کی کچھ قوانین بھی ایسے تھے جن کے اندر جی, اور پھر اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات آپ نے دیکھا, پہلے یہ کام کیا. جی, اچھا, یہ بریک ہے, تھوڑی سی یہ بتا دیجیے, چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر تکافل نہ ہو, ہم نہ کریں تو کیا ہوگا معاشرے میں؟ تکافل جب نہیں تھا تو اس وقت کیا تھا, یہ آپ بتائیے. میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. جب ہمارے پاس تکافل نہیں تھا تو اس وقت بھی لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرتے تھے, اور اس تعاون کی کچھ نہ کچھ جھلک اب بھی موجود ہے. یعنی انسانی ضرورت ہے. میں عرض کرتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ فوتگی کے موقع پہ ہر گھر والے جو اس کی تعزیت کے لیے جاتے تھے وہ گندم لے کے جاتے تھے. وہ اچھا تھا یار, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تعاون, کیونکہ اس موقع پہ اچانک اس پہ ایک آفت آ پڑی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنے لوگ اس کے پاس کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. شادی کا موقع ہوتا تھا تو اچانک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ پڑ جاتا تھا, تو سارے لوگ اس نے کچھ نہ کچھ اس کو پیسے, بالکل پنجاب میں ہم نے دیکھا گاؤں میں بستر بھی اکٹھے کرتے تھے. جی, بستر اکٹھے کرتے تھے. اور ابھی تو مطلب ہے کہ کیٹرنگ وغیرہ کا سلسلہ آ گیا ہے. ہمیں اپنے بچپن میں پتہ ہے کہ جب ایک گھر میں شادی ہوتی تھی تو ہم محلے سے کرسیاں اکٹھی کر لیتے, اور ایب بھی نہیں شمار ہوتا تھا. ایب بھی شمار نہیں ہوتا تھا, تعاون بالکل ہوتا اور تھا. اچھا تھا سر, بہت. جی, اور مطلب کسی پہ کوئی بوجھ, شادی جس کی بیٹی کی ہو رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں بیچارہ وہ کدھر جاتا ہے. وہ نہیں, اسلام نے جو عصبہ کا تصور دیا ہے وہ یہی تو ہے. اب بھی میں دیکھتا تھا سعودی عرب میں کہ بعض لوگ جو ہیں ایک وہ شرعی ایک دیے پڑتے تھے, سق جسے کہتے ہیں, کہ جس میں دیت آ گئی,
جی جی جی، تو وہ دیت جمع کرتا تھا سارے اپنے قبیلے سے، خاندان سے، تبھی وہ ادا ہو سکتا تبھی ادا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، تو یہ کیا ہے؟ بالکل یہ تکافل ہے۔ بہت عمدہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی مفتی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے کہ جو معاشرے میں جو اتنے مسائل ہیں تکافل یا دیگر احادیث کی روشنی میں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے تکافل پہ، اور بات ہو رہی پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے کہ معاشرے کی اکائی تو گھر ہے۔ سر، گھر کے احکام تو بہت مفصل ہیں، اس میں زوجہ کے حقوق، زوج کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ رشتوں میں بھی وہ محبت نہیں رہی، تو یہ کہاں پہ خرابی ہے؟ جی ہاں، اس میں پہلی چیز ہی وہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو یہ جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا، جعل فعل ماضی ہے، اچھا، کر دیا۔ لیکن اس کی شرائط ہیں کہ اگر یہ رشتہ جو ہے وہ صحیح طور پہ، صحیح طریقے کے مطابق ہوا ہے، دین اور اخلاق کی بنیاد پہ ہوا ہے، تو یہ سکون حاصل ہو جائے گا، یہ تسکنوا الیہا۔ اب مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جب ہم نے سکون کے بجائے، دین و اخلاق کو دیکھنے کے بجائے ہم نے سٹیٹس دیکھا ہے، صرف پیسہ، مال و دولت اور شان و شوکت، خاندان، خوبصورتی، جمال، یہ تو جائز چیز ہے سر، جائز چیزیں ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ دین والی پسند کر لو، تو پھر وہ چیزیں تو آ جائیں گی، اسی میں خیر اس میں ہوگی، دین والی میں۔ تو جب یہ نہیں دیکھا ہم نے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ سارے جو گھرانے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کتنے ہی ایسے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، کیسز آتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی چند مہینے بھی نہیں ہوئے کہ بس ختم، بے سکونی بہت بڑھ گئی، بے سکونی بڑھ گئی، اور طلاق اور خلا کی ریشو دیکھی آپ نے اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والے ہی نہیں۔ تو وہی مسئلہ یہی ہے نا کہ جب تک کہ ہم اپنے دین کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بنیادی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب وہ نہیں ہے تو پھر کیسے یہ سکون حاصل ہوگا؟ بچوں میں اور پیرنٹس میں بھی احترام بھی کم ہو گیا، بچے بھی اب ہائپر ہونا شروع ہو گئے۔ وہی نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ حرام کھا کے تو یہی ہوگا نا، ایون کہ حلال میں بھی جو آمیزش ہے، ہاں، اس کا بھی بڑی حرارت ہے، اس کا بھی اثر ہے، اس کے بھی اثرات ہیں نا۔ جی ہاں، اس کے بھی اثرات ہیں کہ جنک جب وہ فوڈ زیادہ کھانا۔ بالکل، اب بچے جو ہیں وہ ہمیشہ وہ کہیں برگر لینا ہے، کہیں یہ لینا ہے، کہیں وہ لینا ہے، چلو جی باہر چلیں اور وہاں جا کے ہم وہ آج لنچ وہاں دیکھ رہے ہیں ہوٹلنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ برگر وغیرہ ظاہر ہے جو لوگ بناتے ہیں تو وہ کون سے کوئی دیندار ہوتے ہیں، بعض ایسا بھی طہارت کا بھی خیال، شاید طہارت کا بھی حال نہیں ہوتا، لیکن اب جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، پیکنگ کی صورت میں آ رہی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے شاپنگ مال پہ بک رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پورک لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوا شیخ پورک، مطلب جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ وہ پڑھتے کوئی نہیں، اور باقاعدہ اوپر ہم نے کئی مطلب ہے کہ ریپر جو ہوتے ہیں وہ دیکھے، اس کے اندر 120 لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے کو پڑھ کے تو دیکھے نا، وہ تو ایمانداری کے ساتھ بیچارے لکھ دیتے کہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ اب تو سکین ہو جاتی ہر چیز، سکین ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے، مفتی شکیل احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہ افراد کی جو ہے تربیت، اس کا بھی سوسائٹی پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جا فرمایا، اصل میں یہ جو فرد ہے یہ اس معاشرے کی اکائی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرد جو ہے یہ درست ہو جائے تو ہمارا معاشرہ خود بہت درست ہو ہر جائے، فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اس لیے وہ آپ نے فارسی کا شاعر بھی ہے، فارسی کا جو شعر بڑا مشہور ہے کہ خشت اول چون احد مامارکج، خشت اول چون احد مامارکج تاسریا میر ود دیوارکج، یعنی پہلی اینڈی اگر آپ ٹیڑھی رکھیں گے تو آسمان تک جتنی بھی آپ عمارت بنائیں گے وہ ساری کی ساری ٹیڑھی جائے گی۔ اب تعمیر معاشرہ کے حوالے سے یا تعمیر فرد کے حوالے سے یہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ چار چیزیں حقیقت کے اندر یہ اصلاح فرد کے لیے بھی ضروری ہیں اور اصلاح معاشرہ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پہلی فرمایا کہ تلاوت کتاب، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تعلیم کتاب، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تعلیم حکمت، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہے۔ یہ چار چیزیں، تزکیے سے پہلے یہ کام ہے،
یہ کام ہے، اور پھر اس کے ساتھ تزکیہ بھی اور ہوگا۔ نوجوان تلاوت کس وقت کرتے ہیں آج کل؟ یہ بھی تو ضروری نہیں کہ وہ یعنی تلاوت کریں، خود قرآن پڑھیں۔ تلاوت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اور کچھ بھی نہ کریں، صرف تلاوت سے ہی انسان کی طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ برکت ہوتی پانچویں جو چیز ہے وہ طبیعت کے اندر، یعنی فرد کی تربیت کے لیے وہ نرمی اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ شفقت کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ سخت ہوتے تو فَانْفَضُّوا مِنْ اور خَوْلِهِ، تجوید کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں یہ ورڈ بھی نرم ہے، لن سارے نرم حروف ہیں۔ حروف نہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، وہ سارے بڑے مشکل حروف ہیں۔ جی تو یہ نرمی، ڈاکٹر صاحب نرمی کی تو ہزاروں مثالیں ہیں نبی علیہ السلام۔ اچھا کبھی غلطی ہو گئی، بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں تو پیغمبر علیہ السلام بڑا صبر کرتے تھے اس میں، فرد کی اصلاح میں۔ جی جی اس کی تو کئی مثالیں ہوں گی آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، اس میں احادیث میں تو بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اس میں آپ نے درگزر سے کیا ہے، خاص طور پہ جب گھر کی بات کرتے ہیں۔ جی جی۔ اب اسی میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے گھر میں تھے، جی۔ تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے ہی وہ کھانا بھیجا پیالے میں۔ اچھا اب ظاہر ہے اس پہ ایک دم محسوس ہوا کہ گھر میرا ہے اچھا، اور یہ کھانا اور یہ غیرت جو ہے نا طبعی ہے۔ جی ہاں، یہ تو فطری چیز ہے۔ محبت کا تقاضا ہے نا۔ جی ہاں، تو انہیں ایک ہاتھ مارا اور وہ پھینک توڑ دیا، دیا، اللہ اکبر۔ وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، وہ کھانا بھی گر گیا۔ تو آپ نے اٹھایا، خود اپنے دست مبارک سے وہ کھانا بھی اٹھایا، وہ اس کے بھی کیا، غصہ نہیں کیا؟ اور صرف یہ فرمایا کہ غارت امکم، تمہاری اماں کو غیرت آ گئی۔ غیرت آ گئی بس۔ اور یہ غیرت وہ شرعی اور جائز، مطلب جو عورت میں آ کتنی طور پہ ہو سکتی تھی۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کو آپ ڈانٹتے، برا بھلا کہتے، بات بڑھتی، وہی ناراض ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کس طرح بتا دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہوئی، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ اسی بات کے لیے کہ ماحول نہ خراب ہو۔ گھر کا ماحول ہے، میاں بیوی ہیں، تو وہ پھر آرام سکون سے کسی بھی موقع پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت وہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے، مداخلت ہوتی رہے، تلخیاں بڑھتی رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین انداز سے وہ چیزیں خود اٹھائیں اور صرف یہ الفاظ کہے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، سب کو کوئی رفع دفع ہو گیا کسی قسم کا۔ بلکہ آپ نے دوسرا پلیٹ لی یا دوسرا پیالہ لیا اور اسی میں اس کے بدلے کھانا بھی، تو یہ کہہ دیا کہ یہ قصعۃ بقصع و طعام بطعام، کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے اگر صلح حدیبیہ کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں پورے صلح حدیبیہ کے اندر تو کافی سبق ہیں، فقہ سیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے من محمد رسول اللہ لکھا تھا نا، کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہی نہیں، اگر اللہ کا رسول آپ کو مان لے پہ تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہے۔ سیدھے لوگ تھے وہ۔ تو اسے نہیں ظاہر ہے ان کے اندر بھی عقل فہم اور جو تھی، کہا کہ نہیں لکھیں کہ محمد بن عبداللہ لکھیں، آپ نے فرمایا چلو میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات بھی مان لی تاکہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے نہیں۔ اور حضرت علی سے کہا کہ یہ کاٹ دو، انہوں نے کہا میں تو نہیں کاٹتا۔ اب یہاں بھی یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ انہوں نے کاٹا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عفو درگزر سے کام لیا، بھائی آپ تو میرے کیا ہے امتی ہیں اور آپ نہیں کاٹ رہے، وہاں بھی آپ نے عفو درگزر سے کام لیا۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ جی کاٹ دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ احرام کھولنے کا مسئلہ آیا تو صحابہ نہیں کھول رہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی بندہ کہ یار آپ میری امتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھول رہے ظاہر ہے، جب میں کہہ رہا ہوں حکم دے رہا ہوں۔ یہ مشکل حالات آ جاتے ہیں جی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی شفقت کا، نرمی کا، درگزر کا جب معاملہ کیا، پھر اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود احرام کھولیں گے تو یہ سارے کے سارے وہ خود کھول لیں گے۔ پتہ چلا کہ گھر کی جو وزیر اعظم ہوتی ہیں اس سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں کتنی ذہین تھی کہ حضرت عائشہ کے بعد انہی کے بستر پہ ہی وہی آئی ہے، یہی آئی ہے اور کسی پہ نہیں، اور وہ ان کے مشورے دیکھیں آپ خدیجہ کی طرح۔ تو بہرحال یہ میں جوانوں سے یہ کہوں گا کہ یہ اس پہ تھوڑا اسٹڈی کر لیا کریں کہ سیرت النبی پڑھنے سے بڑی انسپائریشن ہوتی ہے۔ اچھا سر، وہ ایک بدو شخص نے تھا تو وہ بندہ اچھا ہی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا مسجد کے مینرز کا، اور ادھر ہی اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، کچی مسجد تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا۔ جی ہاں تو بالکل، یہ تو بڑا ایک سخت واقعہ تھا، کیوں نہیں بالکل، اس لیے کہ صحابہ کرام تو ایک دم یعنی ان کو بھی ان سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ لپکے اس کو کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، لا تضرموا علیہ بولا، اللہ کہ ابھی کرنے دو۔ یہ بھی میڈیکل سائنس ہے، اس کا یورین نہ روکو، نہ روکو، اسی کا وہ روکے گا تو اس سے یہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا، یا یہ ہوگا کہ وہ بھاگے گا، ادھر ادھر جائے گا، پوری مسجد اللہ، نجس ہوگی۔ یہ بھی نقطہ ہے۔
تو آپ نے کہا کہ لا تظلموا علیہ بولا ہو، اس کو مت کاٹو یا مت اس کو روکو، کرنے دو۔ جب وہ کر لیا پھر آپ نے اس کو پانی بہا دیا اور وہ سب پھر کچھ صحابہ پاک سے کہا آپ نے کہ لاؤ جا کے پانی لاؤ، بالٹی لاؤ اور اس کو بہا دو، سب صاف کرو۔ مگر اس حسن اخلاق کا اس بندے پہ ہاں، اس کا کتنا اثر ہوا کہ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، اللہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، اس کام کے لیے ہوتی ہیں مسجدیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا نا۔ یعنی ظاہر ہے وہ کہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی اس کو آپ مارتے پیٹتے یا کچھ اور صحابہ کو کہتے کہ ذرا اس کو لگا دو، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے انتہائی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ وہ اس کو بتا دیا کہ یہ کام یہاں نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ جگہ ہے، وہاں جاؤ، یہاں پر نہیں ہوگا، اس کا مقصد اور ہے مسجد کا۔ تو یہ چیز ہے، یہ جو طریقہ تھا آپ کا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں راسخ ہو گیا۔ مطلب جوان جو آتے ہیں بعض کا تو ان کا لباس اچھا نہیں ہوتا مسجد میں، لیکن ان سے پیار سے بات ہو، پیار سے بات کی جائے تاکہ وہ نمازی تو بن جائے نا۔ جی ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو آج رہی ہے دو علماء کے درمیان میں۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں حدیث میں، انہوں نے سیرت النبی سے بتایا کہ کردار کی تربیت اور افراد کی تربیت کیسے ہے، اور مفتی شکیل احمد صاحب نے تکافل کے بارے میں، حلال و حرام غذا کے بارے میں اور مختلف سٹینڈرڈز بتایا کہ کس طرح سوسائٹی پہ ان کا اثر، اور یہ بہت ہی برننگ ایشو ہے اس وقت۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے، ہم نے آپ سے استفادہ کیا، اور ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع الازبری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔